رب تو ہے نا دیکھنے والا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا عبیداللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبیداللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے۔ اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبیداللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبیداللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے، کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو، جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی
काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूं। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूं। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सक़फ़ी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्ने साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर वो इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के। लेकिन इब्ने साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा। तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी अब बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है? अब गोशा नशीन हुआ है। भेड़िए से लोमड़ी ने कहा कि जाओ शिकार कर लो, तो भेड़िया कहने लगा बूढ़ा हो गया था ना। भेड़िया कहने लगा नहीं मैं नेक हो गया हूं, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, मैं किसी जानवर को तंग नहीं करता। तो लोमड़ी कहने लगी नहीं बादशाह सच्ची बात कर, अब तुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, अब शिकार पकड़ा जाता, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता, पकड़ा। अब तेरे अंदर आज भी ताकत आए तो तू काम करे ना, तू अब भी छोड़ने वाला, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बूढ़ा होके तो भेड़िया भी नेक हो जाता है। कहा के जाओ, तुम्हें बुला रहा है। कहा नहीं जी मेरे अब्बा जी ना आप अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करते। उसने कहा उसे अल्लाह अल्लाह याद आई है, अब अल्लाह अल्लाह याद आई है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब माफ नहीं करेगा, पर मैं वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितने मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी नफल पढ़े, सारा कुछ कर ले, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के गुस्ताख को माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए कि जो हुसैन का बेअदब है वो दरअसल रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उसे माफ करेगा। उस जालिम में उसने जुल्म किया। अभी 6 साल ही तो गुजरे थे, 6 साल हुए सिर्फ। इब्ने साद भेजा बेटे को, कहा जा अब अपने बाप को जाके क्या तुझे मुख्तार बुलाता है, बात सुने आके। डर गया। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होता। डर कहने लगा उससे जाके कहो मैं नहीं आ सकता, बीमार हूं। उसने कहा चलो वो नहीं आ सकता तो हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जाएंगे ना। इब्ने साद ने भेजे 10-12 बंदे, फरमाया जाओ जिंदा ना लेके आना, मेरे पास जिंदा ना लेके आना। गए, बेटे को हफ्स को गिरफ्तार करके खड़ा कर दिया और जनाबे ये जो इब्ने साद था इसको भेजा। कहा जब तुम उस तक पहुंचो ना तो जाके गर्दन मारना इसकी, और मुझे उसकी वजूद नहीं देखना, सिर्फ कटा हुआ सर देखना है। गए, जाके उसको पुकारा, का मुख्तार ने भेजा है मारने के लिए। कहने लगे मुख्तार मुझे नहीं मार सकता, मेरा यार है। इब्ने साद कहता मुख्तार मुझे मार सकता, मेरा यार है। उन फौजियों में से एक फौजी कहने लगा अगर तू मोहम्मद के नवासे को मार सकता तो तुझे भी तेरा यार मार सकता है सल्लल्लाहु अलैहि। अगर तू रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकता है, तूने नबी का हया नहीं किया, वो यारी का हया क्यों करे? तूने जुल्म किया है, अब देख तेरा हाल क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया, मिन्नतें करता रहा। तारीख इब्ने साद को बता रही थी कि इब्ने साद तू हाथ बांधता है, पांव पकड़ता है, जरा याद कर मैदान करबला, मैदान करबला तुझे अपनी बारी आई है तो तू हाथ बांधता है। मैदान करबला याद कर, हुसैन ने भाई की भी लाश उठाई थी, हुसैन ने जवान बेटे की मैयत भी उठाई थी। 6 महीने का अली अस्कर भी उसकी गोद में दम तोड़ गया था। उसकी बेटियां पीछे थी, बहन पीछे थी, भांजियां पीछे थी, भतीजियां पीछे थी, लेकिन हुसैन ने एक बार भी हाथ नहीं बांधे। ये कौन है? अटैक हुआ, गुबार से फटा हुआ
हजारों कूफियों के दरमियां वो अकेला ही डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। फरमाया ये वो मैदान करबला भी याद करना, तू जालिम था ना, माफिया मांग रहा है। हुसैन रसूल पाक के नवासे थे, एक बार भी माफी तलब देख, मंजर याद कर। इब्ने साद का एक ही बार में सर कलम किया, एक ही बार में। इमाम हुसैन पे तो पहले 82 जख्म लगे थे तलवार के, 82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्फी ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। अगर मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहिबजादे उनके पास भेजे, और भेज के कहा कि लो, इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहां हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली कि बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खौली बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है। अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज़े मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी। उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। तो बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहां? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत है, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला?
جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے یہ دنیا کی گندی دولت اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا, لے لو مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے, گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤں. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا, یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو, گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا, لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام, نکلو میدانوں میں. نکلے باہر, چوک بھر گئے, گلیاں بھر گئیں, کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب و خولی بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے, میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے, پوچھو پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا, میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا, میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے, زخم لگائے, تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے اور جب نڈھال ہو گیا, خون بہ گیا, زمین پہ گر گیا تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو, زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا راکھ اڑ رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی, اب رب نے رسی کھینچی ہے تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن, میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا, حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا, انہوں نے پانی بھی پلایا, پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا, میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا, تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے, ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ, تجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں, اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا, یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا, جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں, جب ان کا توتی بولتے ہیں تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نے, ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے, خیمہ لگا لیا تھا, اللہ اللہ کرتے. مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں, گرمی کا موسم, گھوڑے پیچھے ہیں, چھپتا چھپاتا دوڑتا. گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی. شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا. اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے, چھپنے کی جگہ, دوڑ کے اندر داخل ہوا. امام مصلی پہ بیٹھے تھے, یوں نظر اٹھائی, کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے, کیا انداز ہے گھرانے کا. یوں نظر اٹھائی, فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی, پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے. شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین, پہچانا نہیں. وقت بدل گیا, حالت بدل گئی, وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں. امام زین العابدین خود اٹھے, سننا اور یاد رکھنا, اٹھے, پیالے سے پانی, اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا, پھر ایک پیالہ دیا, پھر دوسرا دیا, اور پیو گے, تیسرا دیا. شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں, تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا, یار میں نے پانی بند کیا, پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں. شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے,
تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے. میں اندر گیا تو امام پھر گردن چکائے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا. جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے. اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا. شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے. فرمانے لگے میری مجبوری ہے, میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے پلانا تھا, میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے. کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل, اتنی اتنی بات میں جھگڑا. ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے. اتنا سا دل بس. ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں, نعرے نہیں لگائے, بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا. او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ تو کچی پکی باتیں. جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا. جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا, جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا. صدر صدر ہی ہوتا ہے, وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے. ان چکروں سے باہر آئیں. اہل بیت اطہار کا اسوہ نور, خوبصورتی. بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے. کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا, پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا. داڑھی والا آدمی, علماء جانتے ہیں, جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار, حج کے خطبے دیتا تھا حج کے. ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی, پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے. یزید داڑھی والا, پگڑی والا, امامے والا, جبے والا, حج پڑھانے والا. تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے, سارے مدینے سے مکہ, مکہ سے مقام بیضا, وہاں سے کربلا, سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا, وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا. امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, رب کے حلال کو حرام اور حرام کو. آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں. اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے, یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو. کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے. یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا, فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے, ناچ دیکھتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے. اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا. فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح, امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف, شراب کے خلاف. امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا, نافذ کرنے. نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا, نافذ کرنے کا جہاد. امام نے بچے کٹوا دیے لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو, اور میں سب سے بڑا حسینی, سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے, یزیدیوں سے, اور سب سے بڑا حسینی میں. سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں, لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش, اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں, کالج چھوڑ گئیں, اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا, ڈیوٹی نہیں دے سکتا. اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں, یہ امام علی مقام کے ماننے والے. یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں, ہندوؤں سے خطرہ ہے, یہاں سکھوں سے خطرہ ہے. او میرے عزیز یاد رکھ, اگر تو گند دیکھتا ہے, گند کو پروموٹ کرتا ہے, گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے, تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا, تیرا میرا گریبان ہوگا. حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے, اس کو پرموٹ کرتا رہا. حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے. نوجوانوں یاد رکھنا, نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں, مرضی سے سوتا ہوں, مرضی سے اٹھتا ہوں, مرضی سے کھاتا ہوں, 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں. یہ جوانی نہیں, یہ تو کمزوری ہے آپ کی, یہ تو نفس کی غلامی ہے. جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں.
جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں، امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا، اسے کھول ہی لو۔ قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا، وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں، اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔
بھائی یہ محبت کا رستہ ہے. اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی. اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی. جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک, سب نے تکلیفیں اٹھائیں. حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے, زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں.